دوستو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جو 7 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کے سب سے بڑے چاکلیٹ ہالز موجود ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیوں کو بیوٹی کوئنز کہا جاتا ہے اور یہاں کی لڑکیاں پوری دنیا میں حسن کو مات دیتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فلپائن کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلپائن کے وہ راز بتائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فلپائن براعظم ایشیا کے نقشے پر بسا ہوا ایک ایسا ملک جو 7441 جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے جزیروں کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں کا جغرافیہ اتنا عجیب ہے، آپ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک جانے کے لیے جہاز یا کشتی کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جغرافیہ جتنا حسین ہے اتنا ہاٹ۔ فلپائن دنیا کے اس حصے میں واقع ہے جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ یہاں سینکڑوں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ دوستوں، رقبے کے لحاظ سے فلپائن تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ برطانیہ سے بھی بڑا ملک ہے۔ لیکن اثر حیرت تو اس کی آبادی دیکھ کر ہوتی ہے جو کہ 11 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس پیسے کی جو فلپائن کے 11 کروڑ لوگوں کی تقدیر لکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلپائن کی کرنسی پیسو ایشیا کی ان چند کرنسیوں میں سے ہے جو ہر طوفان کے سامنے چٹان برکن کھڑی رہتی ہے؟ ایک پیسو پاکستانی تقریباً 4.60 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستوں، اب قدم رکھتے ہیں فلپائن کے اس تڑکتے ہوئے دل جسے دنیا منیلا کے نام سے جانتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ شہر جتنا جدید ہے اس سے کہیں زیادہ تاریخی بھی؟ یہاں ہسپانوی دور کی قدیم عمارتیں اور جدید شیشے کے بنے ہوئے ٹاورز ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے لمبا زیر زمین دریا موجود ہے جسے دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہول کے جزیرے پر موجود 1200 سے زائد پہاڑیاں بھوری ہو جاتی ہیں جنہیں چاکلیٹ ہالز کہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ کرشمہ ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس چھپے ہوئے خزانے کی جس نے فلپائن کو دنیا کے طاقتور ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلپائن دنیا میں سونے کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے؟ جی ہاں، یہاں کی زمین کے نیچے اتنا سونا اور تانبا چھپا ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے نکالا جائے تو فلپائن کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا نکل پوری دنیا کی اسمارٹ فون انڈسٹری اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرت کے دیے ہوئے یہ تمام ذخائر اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چیز کا جس نے فلپائن کو پوری دنیا کے سیاحوں کا پسندیدہ ملک بنا دیا، یعنی یہاں کی آزاد خیال لڑکیاں اور وہ نائٹ لائف جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلپائن کا کلچر ایشیا اور مغرب کا وہ انوکھا سنگم ہے جہاں آپ کو مشرق کی حیا اور مغرب کی بے باکی ایک ساتھ نظر آئے گی؟ فلپائنی لڑکیوں کو بیوٹی کوئنز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں۔ ان کا لائف سٹائل اتنا اوپن اور فرینڈلی ہے کہ یہاں جانے والا ہر شخص ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، جب فلپائن میں سورج ڈلتا ہے تو ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے۔ یہاں پر نائٹ لائف کا وہ گرم ماحول ہوتا ہے جو آپ کو پیرس کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں کی راتیں موسیقی رقص سے بھری ہوتی ہیں۔ یہاں کی بیچز پارٹیز پر فلپائن کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ یہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے گلے ملتے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کی خوشبو فلپائن کی ہر گلی اور ہر گھر سے آتی ہے، یعنی یہاں کی نیشنل ڈش اڈوبو کی۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ فلپائنوں کی پہچان ہے۔ اڈوبو کا مطلب اچار کی طرح کا کھانا ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ تو بہت سادہ ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت ہاٹ۔ چکن یا بیف کو سویا سوس کے ساتھ اتنی دیر تک پکایا جاتا ہے کہ گوشت مکھن کی طرح نرم ہو جائے۔ جب یہ گرما گرم چاولوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو ذائقہ ایسا دھماکہ کرتا ہے جو آپ کو فلپائن کا دیوانہ بنا دے گا۔ اب ذرا دل تھام لیں کیونکہ اب ہم ذکر کریں گے فلپائن کے اس اسٹریٹ فوڈ کا جسے دیکھ کر کمزور دل والے بھاگ جائیں گے، یعنی بالوٹ۔ یہ ایک ایسا انڈا ہے جس میں آدھا تیار شدہ بطخ کا انڈا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنی طاقت کا ذریعہ بھی مانتے ہیں۔ کیا آپ میں ہمت ہے کہ فلپائن جا کر بالوٹ کو ٹرائی کر سکیں؟ دوستوں، آپ بات کرتے ہیں اس بندھن کی جو فلپائن میں ایک بار جڑ جائے تو پھر موت ہی اسے الگ کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلپائن دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں طلاق کا قانون موجود ہی نہیں؟ جی ہاں، یہاں شادی کا مطلب مرتے دم تک ساتھ رہنا ہے۔ فلپائن میں شادی صرف 2 افراد کا ملاپ نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا اتحاد ہے۔ یہاں شادی کے موقع پر عجیب و غریب قسم کی رسومات ہوتی ہیں جسے
دولہا اور دلہن کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے جو ان کے نہ ختم ہونے والے تعلق کی علامت ہے۔ یہاں دولہا اپنی دلہن کو 13 تحفے بھی دیتا ہے جو اس بات کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ دوستوں، اب باری ہے اس سوال کی جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ ہم بھی اس خوبصورت ملک کی سیر کر سکتے ہیں۔ فلپائن کا ویزا تو صرف چند دنوں کا کھیل ہے۔ پاکستانیوں کے لیے فلپائن کا ٹورسٹ ویزا سب سے پاپولر ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ کے پاس 6 مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ، ٹیکس ریٹرن اور ایک کنفرم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے۔ اچھی خبر ہے کہ فلپائن نے اب آن لائن ویزا کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ایک پرو ٹپ نوٹ کر لیں، فلپائن کا ویزا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ یہاں سے آپ سستی فلائٹ لے کر تھائی لینڈ، ویتنام اور ملیشیا کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایشیا کا وہ گیٹ وے ہے جو آپ کے لیے سیاحت کی نئی راہیں کھولتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی فلپائن کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب